بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جماعت سوم کی اردو کی کتاب ہے۔ آج 30 جون منگل کا دن ہے۔ پاکستان اوورسیز سلطان ملت ہائی سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اچھی بات، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد ایک زہر ہے جس سے انسان پیتا تو خود ہے مگر توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے، اس لیے ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان کے نامور مصنف تھے۔ آپ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بے شمار ممالک کا سفر کیا اور اپنے مشاہدات کو 2 کتابوں گلستان اور بوستان سعدی میں تحریر کیا۔ ان کتابوں میں موجود قصوں کو حکایات کہا جاتا ہے۔ آپ کی ہر حکایت میں ایک اخلاقی سبق ضرور ملتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے 1291 میں وفات پائی اور آپ کا مزار آج بھی ایران کے شہر شیراز میں موجود ہے۔ اقوال سعدی۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ حال کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعلیم انسان کو بولنا تو سکھاتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ آج ہم سبق نمبر 18 عنوان حکایات سعدی صفحہ نمبر 112-113 کی پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اہم الفاظ پڑھیں گے، آپ بھی میرے پیچھے دہرائیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے مشاہدات۔ پہلا لفظ ہے مشاہدات۔ دوسرا لفظ ہے خزانچی۔ تیسرا لفظ ہے میراث۔ چوتھا لفظ ہے مفہوم اور 5واں اور آخری لفظ ہے قابلیت۔ آئیے اب ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان کے نامور مصنف تھے۔ وہ 1210 میں ایران کے ایک شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ ان کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا اور اپنے مشاہدات کو 2 کتابوں گلستان اور بوستان میں تحریر کیا۔ ان کتابوں میں موجود قصوں کو حکایات کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر حکایت ایک اخلاقی سبق رکھتی ہے۔ ان حکایات کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اس لیے ان کا ترجمہ تقریباً دنیا کی تمام مشہور زبانوں میں ہو چکا ہے۔ شیخ سعدی نے 1291 میں وفات پائی اور شیراز میں دفن ہوئے۔ آئیے اب شیخ سعدی کی ایک حکایت پڑھتے ہیں، علم اور دولت۔ اس میں علم اور دولت میں موازنہ کیا گیا ہے۔ مصر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ ایک کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، دوسرا مال جمع کرنے کا شوقین تھا۔ علم کا شوق رکھنے والا بھائی عالم بن گیا اور مال کی محبت رکھنے والا شاہی خزانچی بن گیا۔ ایک دن دولت مند بھائی نے اپنے عالم بھائی کو عکارت سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم تو خزانے کے مالک بن گئے اور تم مفلس ہی رہے۔ عالم نے جواب دیا، بھائی جان، میں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کی میراث علم عطا کی ہے، لیکن آپ فرعون کی میراث دولت پر فخر کر رہے ہیں۔ سونا چاندی۔ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ اس نے راستہ بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ اس تلاش و جستجو میں ختم ہو گیا۔ البتہ اس کے پاس کچھ رقم اب بھی موجود تھی، لیکن ریگستان میں رقم کس کام آتی؟ جب کئی دنوں تک کھانے پینے کو کچھ نہ ملا تو آخر کار بیچارہ مر گیا۔ کچھ عرصے بعد اس طرف سے کسی قافلے کا گزر ہوا تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ مرنے والے کے پاس رقم کی تھیلی پڑی ہے اور ریت پر لکھا ہے، مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے تو شلجم اچھے ہیں جن سے پیٹ تو بھر جاتا ہے۔ آئیے اب اس سبق کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔
سب سے پہلا لفظ ہے حکایت، جس کا معنی ہے کہانی یا قصہ۔ دوسرا لفظ ہے مشاہدہ کرنا یعنی دیکھنا۔ تیسرا لفظ ہے خزانچی، خزانے کا نگران۔ چوتھا لفظ ہے حقارت یعنی نفرت۔ پانچواں لفظ ہے وظیفہ، ماہانہ رقم۔ چھٹا لفظ ہے عبور، مہارت۔ ساتواں لفظ ہے میراث، ترکہ، فوت ہونے والے کے بعد وارثوں کو ملنے والی جائیداد۔ غیبت کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ الفاظ کے جملے بنائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے خزانچی، احمد شاہی خزانچی ہے۔ دوسرا لفظ ہے مشاہدات، انسان اپنے مشاہدات سے سیکھتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے میراث، علم نبیوں کی میراث ہے۔ چوتھا لفظ ہے قابلیت، کسی کی قابلیت سے حسد مت کرو۔ پانچواں لفظ ہے مصنف، شیخ سعدی مصنف تھے۔ سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، شیخ سعدی کی کتابوں کے نام لکھیں۔ جواب: شیخ سعدی کی کتابوں کے نام ہیں گلستان، بوستان۔ سوال نمبر 2، شیخ سعدی نے کب وفات پائی؟ جواب: شیخ سعدی نے 1291 میں وفات پائی۔ اب ہماری ڈائری کا وقت ہو چکا ہے۔ آج کی ڈائری ہے سبق حکایات سعدی کی پڑھائی کریں، الفاظ معنی، جملے، سوالات کے جوابات چھٹیوں کے کام کے رجسٹر میں لکھیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہمارے آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔